اب بھی انصاف کے سینے میں سازش کی گولی لگتی ہے، قانون یہاں پہ بکتا ہے، قاضی کی بولی لگتی ہے، پھر دھندلے منظر ہٹتے ہیں، پھر شکل دکھائی دیتی ہے، ہاتھوں میں پڑے سرمائے کی زنجیر دکھائی دیتی ہے۔ ہاں منصف اتنا یاد رہے، ایک روز قیامت باقی ہے، یہ تیری عدالت ختم ہوئی، مولا کی عدالت باقی ہے۔ جب عدل کے قاتل قاضی بھی مجرم کی صف میں آئیں گے اور غیظ و غضب کے کوڑوں سے آگے ہنکائے جائیں گے۔ تو تھوڑی سی بات سیاست کے اوپر بھی کر لیتے ہیں کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ آج 11 تاریخ ہو گئی ہے، 8 تاریخ کو الیکشن ہوئے تھے، جس کا ابھی تک کوئی بھی رزلٹ صحیح طریقے سے پورا 100% رزلٹ لوگوں کو نہیں دکھایا گیا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے سامنے سب کو کلین سویپ کیا ہوا تھا۔ بہت آگے کی دوڑ میں پاکستان تحریک انصاف چل رہی تھی، لیکن پھر اچانک جو نواز شریف صاحب ہیں، جو کہ 1995 سے اپنے حلقہ میں لاہور میں الیکشن لڑ رہے تھے، ان کو یاسمین راشد سے بہت بری طرح شکست ملی۔ پھر اس کے بعد جب یہ نیوز منظر عام پر آ گئی، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنے عاصم منیر صاحب کو کہا کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا چینج کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس رزلٹ کو چینج کیا گیا، اور جو یاسمین راشد ایک کافی اچھی لیڈ کے ساتھ ان سے جیت رہی تھی، اس کے بعد اچانک سب نے دیکھا کہ اب وہ پیچھے آ گئی اور نواز شریف صاحب وہاں سے جیت گئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہی خواہش پھر جاگی خواجہ آصف کے دل میں کہ ان کو بھی عثمان ڈار کی والدہ ریانہ ڈار نے ایک بری طرح سے شکست دے دی تھی، لیکن خواجہ آصف جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کافی زیادہ عمر ہے ان کی بھی، انہوں نے بغیر کوئی شرم محسوس کرتے ہوئے، جیسا انہوں نے سوچا کہ اگر نواز شریف کے ساتھ یہ ہیلپ ہو سکتی ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں، انہوں نے بھی پھر آگے اپنے لیے ہیلپ مانگ لی۔ تو وہ جو ایک بہت بھاری لیڈ سے جیتی ہوئی عورت تھی، جن کو پورے سیالکوٹ میں ماں جی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں لوگ، ان کو پیچھے کر دیا گیا اور خواجہ آصف کو آگے کر دیا۔ سب کے بیچ میں کئی لوگوں نے دل بھی جیتا ہے لوگوں کا، جیسا کہ خواجہ سعد رفیق، آپ سب لوگ جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے سامنے شکست کھائی، لیکن انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، انہوں نے گریز کے ساتھ برداشت کر لیا کہ ہاں میں ہار گیا ہوں۔ انہوں نے کوئی بھی زور زبردستی نہ کہ وہ چاہتے تو جیسے خواجہ آصف نے کیا تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر اس کو جتوایا جا سکتا ہے تو مجھے بھی، لیکن ان کے اوپر دل خوش ہوا ہے کہ جو بات سچ کی ہے انہوں نے وہ بات کی ہے کہ میں ہار گیا ہوں، تو اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ اب جو صورتحال ہے پاکستان میں، اس میں یہ ہے کہ کئی لوگ جیتے ہیں، ان کو فارم 45 بھی ملا ہے، لیکن اس کے بعد اس میں چینجز کی گئی ہیں، ان کے پاس فارم 45 ہوتے ہوئے بھی ان کو ہرا دیا گیا ہے، جو کہ کافی اچھی لیڈ سے جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے یہی کہوں گا میں کہ گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے حلقہ میں باہر نکلیں، اپنے حق کے لیے خود آواز اٹھائیں۔ شرف افضل مروت جو ہے نا، اس نے بولا تھا کہ مجھے 3 گھنٹے کے اندر فارم 45 مل جائے، نہیں تو میں یہاں پر ایسا دنگل کروں گا کہ آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ جو لوگ جس حلقہ سے جیتے ہیں، بعد میں ان کو شکست ہوئی ہے، جن کے فارم 45 اور فارم 47 جو ہے ان کو چینج کیا گیا ہے، تو وہ گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آخر وہ جیتے ہیں تو وہ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے جیتے ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹیں دی ہیں، ان کو لوگوں نے عزت دی ہے۔ تو آپ پلیز باہر نکلیں، وہاں اپنے جو آپ کے جو علاقے ہیں وہاں سے پرامن طریقے سے آپ باہر آئیں، احتجاج کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ووٹوں کا سلسلہ ہوا ہے، اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جیسے لوگوں کے سروں سے عزت چھینی گئی ہے، کیونکہ پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ ووٹیں ڈالیں، ووٹوں کے لیے نکلیں، ووٹوں کے لیے نکلیں، ووٹ دینا حق ہے، قومی فریضہ ہے۔ پھر جب عوام نکلی ہے ووٹ کے لیے، پھر جس کو اس نے ووٹ دی ہے، تو پھر وہ ووٹ اب چھینی کیوں ہے آپ نے؟ اس ووٹ کے اوپر ڈاکہ کیوں مار رہے ہیں آپ؟ پھر
اتنا لوگوں کا ٹائم برباد کیا، اتنا پاکستان کا پیسہ برباد کیا، جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ تھی وہ بھی کریش کر گئی. تو اس سے بہتر تھا کہ آپ ڈائریکٹ ہمیں بتا دیتے کہ فلاں بندہ آپ کا وزیر اعظم ہے.